میں نے بیوی کو دودھ میں زہر ڈال کر دیا اور کہا اسے پی لو، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت نفرت تھی۔ میری بیوی گھر والوں کی پسند تھی۔ میں جان چھڑانے کے لیے دودھ والے گلاس میں زہر ڈال کر دوستوں کے پاس آ گیا۔ میں اس کی موت کی خبر سننے کے لیے بڑا بے تاب تھا کہ اچانک اماں کی گھر سے کال آئی اور کہنے لگی بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، بہو کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا تو میری بیوی نے مرتے ہوئے ایسی بات بتائی کہ میری تو روح ہی کانپ گئی کہ میری بیوی نے آج میری شادی کو تیسرا دن تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اجڑنے کا آج تیسرا دن تھا۔ مجھے اس شادی سے بالکل بھی خوشی نہیں تھی۔ مجھے ایک ایک لمحہ گھٹن زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے میں شہر واپس جانے کے لیے صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا۔ میرے بوڑھے باپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی آئمہ سے میری مرضی کے بغیر ہی نکاح کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 4 سال بڑی تھی، گہرے سانولے رنگ کی، اوپر سے بالکل گنوار بھی۔ میں نے سامان باندھنا شروع کیا تو وہ میری منتیں کرتی رہی کہ اتنی جلدی واپس نہ جائیں۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ مجھے اس کا بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بس چاہتا تھا کہ وہ منظر سے کہیں غائب ہو جائے۔ میں نے تو ابا کے کہنے پر کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا، مگر میں نے اپنی نوی نویلی دلہن آئمہ سے کوئی رعایت نہیں برتی اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اتنی جلدی واپس شہر جانے کا تو میرا بھی ارادہ نہیں تھا، مگر میں تمہاری شکل سے بیزار ہو کر جا رہا ہوں۔ تمہاری ایک کالی سیاہ شکل مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات سن کر وہ ایک دم مرجھا سی گئی تھی۔ ابا کو جب پتہ چلا کہ میں شہر جا رہا ہوں تو وہ بھی مجھے روکنے آ گئے۔ ان کے سامنے تو میں ایک نہایت فرما بردار بیٹا تھا۔ وہ تو دن رات میری شان میں قصیدے ہی پڑھتے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا دل میری کسی بات کی وجہ سے دکھے۔ میں نے کام کا بہانہ بنا کر ان سے رخصت طلب کی۔ ابا تو میرے مزید گرویدہ ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے محنتی بیٹے پر مزید فخر ہونے لگا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا تو آئمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں اسے بتائے بغیر ہی گھر سے نکلا اور کھلی فضا میں سانس لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ گاؤں کے ماحول میں میرا دم گھٹتا تھا۔ مجھے تو شہر کی رنگینیاں اپنی جانب بلاتی تھیں۔ شہر میں تو بذریعہ بس پہنچا تھا تاکہ میرے گاؤں والوں کو مجھ پر کسی قسم کا بھی شک نہ ہو، مگر بس اڈے پر میرے باڈی گارڈز بما میری مہنگی کار کے پہنچ چکے تھے۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے اس بات کا کامل یقین تھا کہ اگر کبھی میرے ابا کو پتہ چل گیا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کیا کام کرتا ہے تو وہ تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ جہاں تک بیوی کی بات ہے تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ بوسیدہ خیالات والی، ہر رنگ و نور سے دور بیوی مجھے چاہیے ہی نہیں تھی۔ یہاں شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور دل فریب اداؤں والی لڑکیاں میری دوست تھیں، تبھی تو مجھے گاؤں کی سانولی سی لڑکی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ شہر میں میرا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ بڑے بڑے اسمگلر میرے آگے پانی بھرتے تھے۔ میرے علاقے کی طرف کوئی اسمگلر تو کیا، پولیس بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، میں شہر کا ایک جانا پہچانا اور بڑا اسمگلر تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بھیس بدل کر کالج کی بس میں سوار ہو کر اپنا نیا شکار ڈھونڈ رہا تھا۔ کالج کی کچی عمر کی معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو میں اپنے دام میں پھنسانے آیا تھا۔ اس عمر میں ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے والدین کا سہارا بنے، اپنے باپ کے کندھوں پر بڑا بوجھ ہلکا کر دیں۔ میں اچھی خاصی رقم کی آفر کرتا تو بہت سے نوجوان میرے کارندے بن کر اسمگلنگ کا کام شروع کر دیتے تھے۔ میں بس میں سوار تھا جب ایک لڑکی میری سیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز اچھی خاصی اکھڑ مزاج لڑکی تھی۔ اس کا بستہ کافی خستہ حال تھا، شوز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اس لڑکی کا
حلیہ اس کی غربت کی داستان چیخ چیخ کر سنا رہا تھا۔ مجھے میرا نیا شکار مل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس جیسی لڑکیوں کو پھنسانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں غربت سے جان چھڑوانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ تم اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو غصے سے بھڑک اٹھی اور مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہے، میں تم جیسے لفنگوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ لڑکیوں کو مخاطب کرنے کا تو بہانہ ہی رچا لیا ہے تم لوگوں نے۔ مجھے اس کی جرأت اچھی لگی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوئی۔ میرے سامنے ایک دم میری ڈرپوک سی بیوی کا سراپا لہرا گیا تھا۔ میرے ہاتھوں منہ ہی کڑوا ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں ہر روز بس میں سوار ہوتا، اس لڑکی کو مخاطب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ میں نے اپنے خاص بندوں کو اس کی جاسوسی پر بھی لگا دیا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے اس کی مکمل معلومات مل چکی تھی۔ وہ غریب سے لوگ تھے، 2 کمرے کے مکان میں رہتے تھے۔ بوڑھی ماں باپ کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی یعنی عائشہ کے کالج کا پتہ میں نے لگوا لیا تھا۔ میں کچھ دن جان بوجھ کر بس میں نہیں بیٹھا۔ مجھے سب کچھ خالی خالی سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے بے خبر تھا۔ اگلے ہی دن میں اس کے پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے پرنسپل کو کہہ دیا تھا کہ عائشہ کی پل پل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ پرنسپل کا غصہ اور اکڑ تو میرے ساتھ کھڑے بڑی بڑی مونچھوں والے باڈی گارڈ کو دیکھ کر ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا۔ نمبر لکھ کر میں وہاں سے اٹھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا جی بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کو کرنے لگا تھا۔ چند دن بہت مصروف تھے۔ میں عائشہ کو نہ دیکھ پایا تھا، مگر اس کا خیال برابر مجھے تنگ کر رہا تھا۔ اچانک ایک دن عائشہ کی پرنسپل کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ عائشہ کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے تو دل پر گھونسا پڑا تھا۔ پرسوں عائشہ کی رخصتی تھی۔ وہ پرنسپل سے چھٹیاں مانگنے آئی تھی۔ جب اس نے فوراً مجھے کال کر کے بتا دیا تھا۔ میں غم و غصے کے عجیب سے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تب اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تو عائشہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے اپنی اس حالت پر جی بھر کر ہنسی آئی تھی۔ عین اس کے نکاح کی شام کو میں نے اپنے بھروسے کے آدمی بھجوا کر عائشہ کو اس کے گھر سے اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس میں بند کروا دیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سخت ہدایت دی تھی کہ لڑکی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی عزت کی حفاظت میرے ذمہ تھی۔ اس پر میں نے آنچ بھی نہیں آنے دی۔ میرا دل عائشہ کو دیکھنے کے لیے مچلتا رہا، مگر میں نے بڑی مشکل سے خود کو مصلحت کے تحت روکے رکھا۔ ایک دن اور ایک رات اپنے فارم ہاؤس پر رکھ کر اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ جیسے معصوم میرے فارم ہاؤس میں آئی تھی، ویسے ہی معصوم اور پاک اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ عائشہ کے منگیتر نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا ہے کہ تم ایک دن اور ایک رات باہر رہ کر آئی ہو۔ مجھے کیا معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اس بات کا بھی کیا علم، شاید تم اپنی مرضی سے ہی گھر سے نکلی ہو۔ میں ایسی بد کردار لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس معاملے کے بعد عائشہ بہت دل برداشتہ سی ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہی۔ بوڑھا باپ بیٹی کو دیکھ کر کڑتا ہے۔ جو میں چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ یوں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اب مجھے آگے پیش رفت کر کے عائشہ کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ مہر کا بڑی پلاننگ کے ساتھ کرنے کا عادی تھا، تب ہی تو آج تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کو مجھ پر شک تھا، مگر وہ میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے سے قاصر تھے۔ خیر، میں عائشہ کی گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے عائشہ کے والد کے ساتھ تعلق بڑھا لیے تھے۔ سیدھا سادہ آدمی تھا، اسے اپنی طرف مائل کرنے میں دیر نہیں لگی۔ اس کے والد نے بتایا کہ اس کے گھر کا سارا خرچہ عائشہ کا منگیتر ہی کرتا تھا۔ گھر کا چولہا اسی لڑکے کے دم سے گرم ہوتا تھا۔ اب تو فاقوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کے والد کے گھر میں راشن ڈلوا دیا۔
عائشہ کے والد نے بہت منع کیا مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھے۔ کیوں؟ میری رسائی عائشہ کے گھر تک ہو گئی۔ میں پیسہ پانی کی طرح لٹا رہا تھا۔ عائشہ نے مجھے پہچان لیا، اسی لیے وہ مجھ سے کلام نہیں کرتی تھی، لیکن میری مسلسل مہربانیوں نے اس پر بھی اثر ڈالا تھا۔ وہ میری شرافت کی قائل ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، لیکن میں نے کہا کہ انسان کو غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد میں جب بھی ان کے گھر جاتا وہ مجھ سے چائے پانی کا خود پوچھتی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ہم دونوں نے دوستی کر لی اور یوں چین ہی چین لگنے لگا۔ میں اسے گھمانے پارک لے جاتا، اچھے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، دنیا جہان کی چیزیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا، اور ایسا کرنے پر مجھے بالکل بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا بلکہ مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ عائشہ کا جھکاؤ بھی میری ہی طرف تھا۔ چھپے الفاظ میں اس نے مجھ سے اپنی چاہت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن تھا۔ میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر عائشہ کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ وہ تو خوشی سے ہلکان ہو رہا تھا۔ عائشہ نے بھی ہاں کر دی، مگر نہ جانے کہاں سے اس کو میری شادی کی خبر ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا تو کلیجہ ہی پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ ہماری راہ میں نہیں آئے گی، چونکہ میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر وہ نہ مانی۔ عائشہ نے شرط رکھی کہ میں جب تک آئمہ کو طلاق نہیں دوں گا وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آئمہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا باپ مر جائے گا۔ تو پھر ایسا کرو کہ وہ خود تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ عائشہ نے کہا تھا۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ مجبوراً مجھے سب چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ گاؤں جانا پڑا۔ ابا اور آئمہ میری آمد پر بہت خوش تھے۔ میں نے اپنا رویہ آئمہ کے ساتھ سخت کر لیا تھا، بات بات پر اس کی تذلیل کرنے لگا تھا، مگر وہ خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی کالی کلوٹی شکل مجھے غصہ دلاتی تھی۔ میں اس کی سانولی رنگت کے طعنے دیتا تو وہ شیشہ پکڑے ہر وقت روتی۔ اس کے آنسو دیکھ کر لمحے بھر کو دل دکھتا، مگر میں بھی کیا کرتا۔ میں عائشہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا۔ اب تو نوبت مار پیٹ تک آ گئی تھی۔ میں نے آئمہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے کبھی اس کے لفظ سے شکوہ نہیں سنا تھا۔ مجھے آئمہ کی ڈھٹائی پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کافی سخت جان تھی۔ میں جتنا اس سے دور بھاگتا وہ اتنا ہی مجھ پر مرتی۔ میری زندگی میں اگر عائشہ نہ ہوتی تو اب تک میں آئمہ کا اسیر بن چکا ہوتا، مگر اب جب میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا تو اس کی یہ حرکتیں مجھے زجر کرتی تھیں۔ قصہ تمام کرنے کے جلدی سے جلد عائشہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کی من موہنی صورت مجھے بہت یاد آتی تھی۔ گاؤں آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ اس سے میرے کاروبار پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا تھا، جو کہ موبائل پر عائشہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، اسی لیے مجھے تھوڑا صبر کر کے بیٹھا تھا۔ میں عائشہ کو سارے حالات سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ اب تو وہ بھی آئمہ کی ڈھٹائی سے عاجز آ چکی تھی۔ اس نے مجھے آئمہ کو زہر کھلانے کا مشورہ دے دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈوب گیا تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے آئمہ کو جلد خوشخبری سنانے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں نے آئمہ کو گھر میں ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں چھت پر گیا تو وہ سوگوار سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے بات کی تھی۔ کیا ہوا آئمہ؟ میرے پوچھنے پر وہ رو دی، مگر لب پہ کوئی شکوہ نہ لائی۔ میں بہت برا ہوں نا؟ میں نے لہجے میں مصنوعی محبت بھر کر اس سے پوچھا تھا، تو وہ تڑپ کر ہی رہ گئی تھی۔ بری تو میں ہوں، پہلے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ آپ کی طرف دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ کیسے آپ جیسے حسین مرد کو مجھ جیسی بدصورت بیوی ملی ہے۔ آپ کہاں برے ہیں؟ بری تو میں ہوں۔ اس کی باتیں تھیں جو مجھے اپنی پستی کا یقین دلا رہی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جس کی صورت سیاہ تھی اس کا دل بہت اجلا سا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھ کر اسے اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے دودھ کا ذکر کیا۔ میں مسکرا دیا۔ ایک لمحے کو میرا
دل چاہا کہ وقت تھم جائے، مجھے اس معصوم لڑکی کی جان نہ لینی پڑے، مگر عائشہ کا سراپا جب آنکھوں کے سامنے لہرایا تو مجھے کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ مجھے کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد گوالہ کی دکان پہ گیا اور گوالے کی دکان سے تازہ دودھ لیا اور ڈیری کی طرف چل دیا۔ وہاں سے میں نے کھیتوں میں ڈالنے والی زہریلی اسپرے دودھ پر چھڑکی۔ ایسا کرتے وقت میرے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے، میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر اس دن شیطان نے میری ایک نہ چلنے دی، وہ مجھ پر بری طرح غالب آ چکا تھا۔ میں گھر کی طرف چل دیا، مجھ میں ہر قسم کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میں نے مصنوعی محبت جتا کر وہ دودھ آئمہ کے سامنے رکھا اور کہا اسے پیو، مگر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اتنی زہریلا دودھ سے مر جائے گی تو میں بھی اٹھ گیا۔ سامان تو پہلے ہی سے پیک تھا۔ میں آئمہ کو الوداع کہہ کر خوشی خوشی شہر کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ میں بہت مطمئن تھا کہ میری خوشیوں کے درمیان سب سے بڑا کانٹا اب نکل چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں جیسے جیسے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا میرا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ میں نے عائشہ کو کال کر کے اپنے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر میں نے سرپرائز دینے کا سوچا۔ دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور اس کے گھر میں داخل ہو گیا، لیکن یہ کیا؟ مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ خاموشی اس قدر تھی کہ مجھے قبر کا گمان ہونے لگا تھا۔ تبھی میں نے عائشہ کو دیکھا، وہ ایک کمرے سے نمودار ہوئی، سجی سنوری سی، وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، اور عائشہ کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ آج ہمارے راستے سے ہر قسم کا کانٹا نکل چکا تھا۔ آج خوشی کا دن ہے، یہ مٹھائی کھاؤ اور خوشی مناؤ۔ مجھے مٹھائی دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر عائشہ کے بار بار کے اصرار پر میں نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ لوٹی تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے جھانکا تو میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ کمرے سے ایک مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھی کہے لگا رہی تھی، عامر جی آپ تو فکر ہی نہ کریں، میں نے عدیل کا تو پکا انتظام کر لیا ہے، اور میں نے مٹھائی میں زہر ڈال کر اس کو کھلا دی ہے، اور آج اپنا بدلہ میں نے اس سے لے لیا ہے۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے خبر نہیں ہوگی کہ میرا مجرم کون تھا، مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ میرا مجرم عدیل تو ہے۔ شکر ہے عامر، آپ نے منگنی توڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ محبت تو میں صرف آپ سے ہی کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ عائشہ کی باتیں سن کر مجھ میں وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے نکل آیا تھا۔ اچانک گھر سے کال آئی اور میری اماں نے کہا کہ بیٹا تمہاری بیوی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ زہر تو مجھے بھی دیا گیا تھا، میری بھی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی پرواہ کیے بغیر جلدی سے گاؤں پہنچا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میری روح کانپ اٹھی اور پھر اچانک وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آج ہی آپ کی آئمہ کیا ہوا؟ اس نے رو کر کہا، میں نے آپ کی الماری کی تلاشی لی تھی، مجھے آپ کے گھناؤنے پیشے کے متعلق کافی ثبوت ملے تھے۔ میں شش و پنج میں مبتلا رہی کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں یا نہ کروں، مگر میں آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے آج ہی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ پولیس کسی بھی لمحے آپ کو گرفتار کرنے آ سکتی ہے۔ آئمہ کی کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے خطرناک بتائے تھے۔ میں رو رو کر اس کے لیے دعا کرتا رہا اور پھر اچانک ہی میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ارد گرد ڈاکٹر کا ہجوم دیکھا۔ سب سے پہلے میں نے آئمہ کے بارے میں پوچھا تھا، اللہ نے کرم کیا اور آئمہ بچ گئی۔ جب میری طبیعت سنبھلی تو مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے تھانے میں دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ آج 10 برس بعد مجھے جیل سے رہائی ملی تھی۔ میں اپنے جرم کی سزا بھگت کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ دل انجانے وسوسوں سے دہل رہا تھا کہ نہ جانے آئمہ مجھے معاف بھی کرے گی کہ نہیں۔ میں نے اپنی رہائی کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ چپ چاپ گھر پہنچ گیا اور دہلیز پر ہی رک گیا۔ گھر سے آئمہ
کی پرشفیق آواز آ رہی تھی۔ میرے بچوں، تم دونوں کا باپ بڑا بہادر ہے، کبھی بھی اپنے باپ کو کسی سے کم مت سمجھو۔ نفرت گنہگار سے نہیں، گناہ سے کرنی چاہیے۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا اور میں بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ میرے 10 سال کے 2 جڑواں بیٹے ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کے سامنے ہی آئمہ کے قدموں میں گر گیا، اسے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں نے اپنے بچوں سے بغل گیر ہوا۔ میرے بیٹوں کے ہر عمل سے میرے لیے احترام جھلک رہا تھا اور یہ سب آئمہ کی اچھی تربیت ہی کا نتیجہ تھا۔ مجھے آئمہ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کی سانولی رنگت مجھے روشن جیسی معلوم ہوتی تھی۔ ان تینوں سے مل کر میں ابا اور اماں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اماں ابا کے قدم بوسی کر کے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے میرے لیے اتنی اچھی شریک حیات ڈھونڈی تھی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ بڑوں کی مان کر انسان کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔